سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 میں اللہ کا ارشاد ہے، دن کے وقت تو تمہیں اور بھی بہت سے شغل ہوتے ہیں۔ جب ہم رات میں آرام کرتے ہیں تو یہی آرام ہمیں دن کے وقت اپنے کام کو مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں موجود پائنیل گلینڈ میں ایک ہارمون جسے میلاٹونن کہا جاتا ہے، اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہمیں نیند جیسی نعمت کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سائنس کے مطابق رات کو 1 گھنٹے کی نیند جسم میں موجود تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، اور مسلسل 3 گھنٹے کی نیند ایک صحت مند انسان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور نیند کا یہ بیلنس کئی احادیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرو۔ جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں وہ یہ 3-4 گھنٹے نیند پوری کر کے پورے دن کے لیے خود کو ریچارج کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رات کے باقی حصے میں جاگ کر کوئی کیا کرے؟ تو اس کا جواب سورہ مزمل کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں اللہ نے یوں فرمایا ہے، رات کو نماز میں کڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ پھر اسی سورت کی 6 آیت میں ذکر ہے، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس آیت میں رات کے جس پہر کا ذکر ہے تو اس وقت رات گہری ہوتی ہے اور نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو پورے 24 گھنٹوں میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ وقت تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب ایک انسان براہ راست اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل اسی نماز کو قرار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم رات کی نماز کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے نیکوکار لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے اور برائیوں سے روکنے والی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ اپنے بندے سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، اس لیے اگر تم سے ہو سکے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ضرور ایسا کرو۔ تہجد کی نماز یعنی قیام اللیل کا نور دن کو بھی چھایا رہتا ہے، اور وہ رات میں قیام کرنے والے کو اس طرح اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھتا ہے کہ بندہ دن بھر نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت میں تہجد کے حکم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود کی امید دلائی گئی ہے۔ مقام محمود آخرت میں شفاعت کبریٰ کا منصب ہے کہ جس گھڑی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس آیت میں مقام محمود کا تذکرہ تہجد کے ساتھ کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد اور مقام محمود میں ایک گہرا تعلق ہے، اور جو لوگ اس نماز کو پڑھتے رہیں گے تو انہیں مقام محمود میں کسی درجے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ تہجد ایک عظیم نعمت ہے، روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ اور دل کو تر و تازہ رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ۔ جسے اس لذت کا ادراک ہو جائے تو اس کے سامنے ساری دنیا کی دولت فضول ہے۔ اس کے لیے اس وقت آرام کی نیند سونا کانٹے کے بستر پر سونے کے مترادف ہے۔ تہجد کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، تاہم عملی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ سائنس کی ایک حالیہ سٹڈی کے مطابق زیادہ سونا ایک انسان کی عمر کم کرتی ہے اور کم سونا ایک انسان کی عمر بڑھاتی ہے۔ مطلب زیادہ سونے سے ایک انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ زیادہ سونے سے ایک انسان کے دل کے مسلز میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق رات کو آدھے گھنٹے کے لیے جاگنا ایک فائدہ مند عادت ہے
जो हमारे दिमाग को दोबारा एक्टिवेट करके दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करता है, जो सोते वक्त हाइबरनेशन की कैफियत में चला जाता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी निहायत कम हो जाती है। साइंस का ये भी मानना है कि आरामदेह नींद से जागना हमारी यादाश्त को मजबूत करती है और रात का ये पहर अपने गुनाहों पर मुआफ़ी मांगने का बेहतरीन वक्त है। जब नींद से जागने पर हमें अपने गुनाह याद आते हैं तो उस वक्त दिल पाक साफ होता है, और उस वक्त एक इंसान जब अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है तो वो खालिस दिल से मांगता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक तहज्जुद की नमाज एक इंसान के जिस्म में मौजूद मनफी असरात को दूर करती है और उसके जहन से परेशानी और गम को कम कर देती है, जिससे एक इंसान के जिस्म का तवाज़ुन बढ़ता है और उसका मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है, जिससे एक इंसान सेहतमंद रहता है। तहज्जुद के नमाज की जितनी भी फजीलतें बयान की जाए उतनी ही कम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं। कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसको बख्श दूं। तो जो शख्स उस वक्त नमाज अदा करता है और उस नमाज को अदा करने के बाद जो भी दुआ मांगता है वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह की नज़रों में ये इंसान बहुत ही महबूब बन जाता है, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाजों के अलावा भी एक ऐसी नमाज पढ़ रहा है जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है।